مذہبی بنا لیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اسے دینی بنا لیا جائے، اسے نورانی بنا لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا۔ آئیے میں اپنی خواہش کے مطابق نعتیہ کلام سے اس پروگرام کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں شاہد التمش سے کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئے اور اس پروگرام کی شروعات کریں نعتیہ کلام سے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ہم غزل کے دور میں چلیں گے۔ آئیے شاہد التمش سے نعتیہ کلام سماعت کیا جائے اور نعت کو جس طریقے سے سنا جاتا ہے گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات اسی طریقے سے نعت سنیں گے۔ ڈائس پر بیٹھے سبھی حضرات، السلام علیکم۔ ایک حاجی سے میں نے پوچھا خاک طیبہ کی تاثیر کیا ہے؟ ایک حاجی سے میں نے یہ پوچھا خاک طیبہ کی تاثیر کیا ہے؟ ایک حاجی سے میں نے یہ پوچھا، ایک حاجی سے میں نے یہ پوچھا خاک طیبہ کی تاثیر کیا ہے؟ ہاں خاک طیبہ کی تاثیر کیا ہے؟ ہو کے سنجیدہ مجھ سے وہ بولے سامنے اس کے اکثیر کیا کہنے بھائی سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعت پاک کا پہلا شعر سماعت فرمائیں۔ ارشاد، اچھا پڑھ رہے ہیں بھائی، بہت خوب۔ سورہ واللیل سورہ محمد غور سے پڑھ کے خود دیکھ لو تم۔ کیا کہنے؟ سورہ واللیل سورہ محمد غور سے پڑھ کے خود دیکھ لو تم۔ سورہ واللیل سورہ محمد، سورہ واللیل سورہ محمد غور سے پڑھ کے خود دیکھ لو تم۔ ہاں غور سے پڑھ کے خود دیکھ لو تم۔ کیا بنائے گا کوئی مصور کیا بنائے گا کوئی مصور میرے آقا کی تصویر کیا ہے؟ کیا بنائے گا کوئی مصور کیا بنائے گا کوئی مصور میرے آقا کی تصویر کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ کافروں ہنس کے نفرت سے جس کو مارتے اور ستاتے ہو پہ ہم، کافروں ہنس کے نفرت سے جس کو مارتے اور ستاتے ہو پہ ہم، ہاں مارتے اور ستاتے ہو پہ ہم، ہاں اسی کا حق شیک لیکن ہاں اسی کا حق شیک لیکن حق کی نظروں میں توقیر کیا ہے؟ ہاں اسی کا حق شیک لیکن
حق کی نظروں میں توقیر کیا ہے؟ ایک حاجی سے میں نے یہ پوچھا خاک طیبہ کی تعطیر کیا ہے؟ ہاں خاک طیبہ کی تعطیر کیا ہے؟ ہو کے سنجیدہ مجھ سے وہ بولے ہو کے سنجیدہ مجھ سے وہ بولے سامنے اس کے اکثیر کیا ہے؟ بہت کیا کہنے، سبحان اللہ۔